زنا کرنے والے کی قبر کا حال۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند بھی بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ شہر کے باہر ایک پرانی قبرستان میں خاموشی کا راز تھا۔ اس قبرستان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کچھ قبریں ایسی ہیں جن سے عجیب سی بو اور صدائیں آتی ہیں۔ امام زید جو شہر کی مسجد کے پیش امام تھے، ایک دن کچھ نوجوانوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، زنا، حرام تعلقات ایسی بڑی برائی ہے کہ اس کا صرف دنیا میں نہیں، قبر اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہوتا ہے۔ جو شخص زنا کرتا ہے وہ صرف اپنی عزت نہیں کھوتا بلکہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ نوجوان حسنین جو زیادہ دین تعلیم نہیں رکھتا تھا، یہ بات سنتے ہوئے ہنس پڑا۔ اس نے ہلکا پھلکا مذاق بنایا اور کہا، قبر میں کیسا عذاب، مردے کو کیا معلوم۔ امام زید نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور کہا، اگر چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ قبرستان میں، تمہیں حقیقت دکھاؤں۔ حسنین اپنی جوانی کی جوش میں مان گیا۔ رات کے 12 بجے دونوں قبرستان پہنچ گئے۔ چاند کچھ نکل رہا تھا لیکن ہوا میں عجیب سی وزن تھا۔ امام زید ایک پرانی اور ٹوٹ چکی قبر کے پاس رک گیا۔ اس نے کہا، یہ قبر ایک نوجوان شخص کی ہے، نام تھا عامر، امیر خاندان سے تھا لیکن نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو کر زنا کی عادی بن گیا۔ آخر ایک دن گناہ کرتے وقت موت آ گئی، بغیر توبہ کے مر گیا۔ آج دیکھو اس کا انجام۔ امام زید نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی تھی کہ اچانک زمین ہلنے لگی۔ حسنین نے دیکھا قبر سے کالا دھواں نکل رہا تھا اور اس کے اندر سے چیخیں آ رہی تھیں، ایسی چیخیں جو انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ اسی وقت امام زید نے دونوں آنکھوں سے آنسو بہا اور کہا، یا اللہ، ہمیں اس عبرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ حسنین کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا جو اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے دیکھا ایک جسم جلا ہوا، کالی صورت اور ہاتھ پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے، عذاب میں تڑپتا ہوا، اور اس کی چیخ، مجھے اس آگ سے نکال دو، میں دنیا میں اپنی ہوس کا غلام تھا، میں اللہ کے حکم کا مقارب بنا، آج میری روح آگ میں جل رہی ہے، میری ہر حد کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہر چند لمحوں میں ایک آگ کا شعلہ اٹھ کر اور اس کے جسم کو جلاتا، پھر اللہ کے فرشتے اسے واپس جام کرتے اور عذاب کا سلسلہ شروع کرتے۔ امام زید نے تلاوت بند کر دی اور حسنین سے کہا، حدیث میں آیا ہے، جو کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر منڈلاتا ہے۔ جب تک وہ گناہ کرتا ہے وہ ایمان سے محروم رہتا ہے، اگر موت اسی حالت میں آ جائے تو عذاب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حسنین کا رنگ زرد ہو پڑ گیا، اس کے ہاتھوں میں کانپ آئی۔ اس نے ترنت سجدے میں گر کر اللہ سے توبہ کی اور رویا، مجھے معاف کر دے یا رب، مجھے گناہ سے بچا لے۔ اس رات کے بعد حسنین کی زندگی بدل گئی۔ وہ مسجد کا مستقل نمازی بن گیا، ہر وقت اپنی عصمت کی حفاظت کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی گناہ سے بچنے کی نصیحت کرتا۔ زنا صرف ایک فانی لطف نہیں، یہ ایک شیطانی جال ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلت اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ فاحشی اور برا راستہ ہے۔ سورہ الاقراء آیت نمبر 32 میں، جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جو موت سے پہلے نہ سنبھلے اس کے لیے قبر عذاب کا گھر ہے۔ آخری نصیحت، نفس کی خواہشوں کو قرآن اور سنت کے زنجیروں میں بدل لو، ورنہ قبر کی آگ انسان کو غیر محبود